یہ کہانی ہے ایک یتیم لڑکی کوشلیا کی۔ کوشلیا جب صرف 8 سال کی تھی، اس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ کوشلیا کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم ڈھایا کرتی۔ کوشلیا نہ صرف گھر کا کام کاج کرتی بلکہ جنگل سے لکڑیاں بھی اٹھا کر لایا کرتی۔ جنگل کے راستے میں چیونٹیوں کا ٹھکانہ تھا۔ کوشلیا نے کئی بار سوچا کہ وہ وہاں موجود سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال کر مر جائے، لیکن اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اسے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا۔ کوشلیا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ بھائی کو جب سوتیلی والدہ مارتی تو وہ مار بھی خود برداشت کر لیتی تھی۔ کوشلیا یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ مر گئی تو اس کی سوتیلی والدہ اس کے بھائی کو زمیندار کے پاس ملازمت پر لگا دے گی۔ وہ یہی سوچ کر فکر مند تھی۔ کچھ دن بعد کوشلیا کی زندگی میں ایک اور نازک موڑ اس وقت آیا جب اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے بھائی کو زمیندار کے پاس ملازم رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر کوشلیا بہت ناراض تھی اور اس نے کہا، کرشنا تو بھی چھوٹا بچہ ہے، اسے کام پر رکھ دیا آپ نے، اسے تو پڑھانا چاہیے۔ بچہ، اس کی بھوک تو 25 سال کے جوان کی طرح ہے۔ اب تمہارا باپ زندہ نہیں رہا، تمہیں بٹھا کے میں نہیں کھلا سکتی۔ میں اس کا انتظام خود کر لوں گی، میں جنگل سے اور کچھ لکڑیاں لاؤں گی اور اسے بیچ دوں گی۔ کوشلیا کی بات سن کر سوتیلی ماں نے کہا، اگر تم نے گھر کا کام چھوڑا تو خیر نہیں تمہاری۔ کوشلیا جنگل سے زیادہ لکڑیاں لانے لگی اور اسے گاؤں میں فروخت کرنے لگی۔ اس طرح کچھ عرصہ بیت گیا۔ کچھ دن قبل اس کی سوتیلی والدہ نے سونے کی چڑیوں کے لیے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ اسے اس ادھار اور کوشلیا سے نجات حاصل کرنے کا حل مل چکا تھا۔ اس نے کوشلیا سے کہا، 4 دن میں تمہاری شادی ہے۔ تمہارے والد تو گاؤں والوں سے ادھار لیتے لیتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر تم زمیندار سے شادی کر لو تو وہ مجھے 5000 روپے دے گا۔ یہ سن کر کوشلیا حیرت زدہ اور پریشان ہو گئی۔ زمیندار ایک مریض تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا، کیا میں اس مریض سے شادی کروں گی؟ کوشلیا کی یہ بات سن کر سوتیلی ماں نے کہا، کیا کہا مریض؟ ارے پگلی، وہ مریض نہیں ہے، اس کا جسم ویسا نظر آتا ہے۔ بے وقوفی مت کر، اس سے شادی کر لے، نہیں تو میرا قرض ادا نہیں ہو پائے گا۔ اپنے بھائی کے مستقبل کو نظر انداز کرتے ہوئے کوشلیا نے ان حالات میں خودکشی کرنے کی ٹھان لی۔ وہ آدھی رات کو جنگل کی طرف چل پڑی اور وہاں موجود سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اس بل کے پاس ایک درخت تھا اور اچانک اس درخت سے ایک بھوتنی نیچے اتری اور کوشلیا کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن کوشلیا ہمت سے کھڑی رہی۔ اس کے ماتھے پر ڈر اور خوف کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں بھوتنی ہوں، تمہیں مار کر کھا جاؤں گی۔ میری سوتیلی والدہ تم سے زیادہ خطرناک ہے۔ بھوتنی کو کوشلیا کی بات سن کر تعجب اور حیرت ہوئی۔ میری سوتیلی والدہ تم جیسی بھیانک تو نہیں، لیکن بہت ظالم ہے۔ تم تو مجھے ایک بار کھاؤ گی، لیکن وہ سوتیلی والدہ جب تک میں زندہ رہوں گی روز مجھے مارے گی، تم نہیں سمجھو گی؟ تو کیا وہ مجھ سے زیادہ بھیانک ہے؟ اسے دیکھ کر تم کیا کرو گی؟ اگر تم اس کے ساتھ ایک دن رہو گی اور وہ جو کہے نہ کرو گی تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ اگر تم اسے پیسے دو گی تو وہ تمہاری شادی بھی کرا دے گی۔ یہ سننے کے بعد بھوتنی نے کہا، اچھا، اب ایک کام کرتے ہیں، میں تمہارے بھیس میں آ جاتی ہوں اور تمہاری سوتیلی والدہ کو لگے گا کہ میں تم ہوں، اور پورا دن تمہاری والدہ جو کہے گی میں وہی کروں گی۔ کوشلیا کو بھوتنی کی یہ تجویز بیکار نظر آئی، لیکن بھوتنی کا جوش و خروش دیکھ کر وہ راضی ہو گئی۔ میں کل نصف شب یہاں پر رہوں گی، تاخیر کیے بغیر تم لوٹ آنا اور میرے بھائی کا بھی خیال رکھنا۔ بھوتنی نے کوشلیا کا حلیہ بنایا اور وہاں سے نکل گئی۔ ادھر کوشلیا جنگل میں گھوم رہی تھی اور ہم اقسام کے پھلوں کا بھی وہ مزہ لیتی رہی۔ سورج غروب ہوتے ہی کوشلیا اس درخت کے پاس پہنچ گئی جہاں پر بھوتنی کا بسیرا تھا۔ رات دیر گئے، بھوتنی روتے ہوئے کوشلیا کے پاس آئی۔ ارے اتنی جلدی آ گئی، میرا بھائی کیسا ہے؟ اس پر بھوتنی نے کہا، تمہارا بھائی ٹھیک ہے، میں اس بھوتنی یعنی تمہاری سوتیلی والدہ کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی گی۔ پورا دن وہ مجھ پر ظلم کرتی رہی،
उसने मेरी पीठ मार मार कर लाल कर दी, पूरा घर का काम करवाया, मुझसे उसने बाग को साफ करवाया, धान चुनवाई, उसने मुझे ढंग से खाना भी नहीं दिया। तुम्हारी सौतेली माँ जैसी भूतनी शायद इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं होगी। उसी दौरान कौशल्या की सौतेली वालदा एक बड़ी लाठी लेकर वहाँ पर पहुँच गई। मुझे पता था कामचोर, तू काम से बचने के लिए यहीं पर आई होगी। चल खर्रब। अपनी सौतेली वालदा को देखकर कौशल्या फौरी दरख्त के पीछे जाकर छुप गई और भूतनी डर के मारे अपनी असली हालत में आ गई और दरख्त पर चढ़ गई। भूतनी को देखकर कौशल्या की सौतेली वालदा जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो ये देखकर पागल हो गई कि कौशल्या भूतनी बन चुकी है। ये देखकर वो जंगल की तरफ भाग गई। भूतनी ने पैसों से भरा थैला कौशल्या के सामने फेंका और उसे कहने लगी, मैं तुम्हें और तुम्हारी वालदा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर भूतनी चिमगाडर का भेष बदल कर वहाँ से चली गई। कौशल्या पैसों का भरा बैग लेकर घर चली आई। कौशल्या ने कुछ आदमियों को अपनी वालदा को तलाश करने के लिए जंगल भेजा, लेकिन वो नहीं मिली। कौशल्या ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली और अपने छोटे भाई का अच्छी तरह ख्याल रखने लगी। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.